أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے آخر میں جو ہمیں کچھ مختلف رنگوں کے اندر، مختلف کلرز کے اندر جو الفاظ دیے گئے ہیں، ہم ان الفاظ کے بارے میں مختصراً انشاءاللہ تعالی ہم کچھ بات کریں گے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ طا طا ظا ظا۔ طا اور ظا کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے: طا طا، منہ بھر کر، ظا ظا۔ پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ طا اور ظا کی ادائیگی کو ہم منہ بھر کر پڑھیں گے، تو آپ نے بھی طا اور ظا کو جب آپ نے پڑھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو آپ نے بھی منہ بھر کر ہی اس کو پڑھنا ہے۔ عین عین، غین کو بھی آپ نے منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ غین غین۔ میں آپ کو ایک اور مزید بات بتانا چاہوں گا، یہ جو سبز کلر کے جو الفاظ ہیں، ان سب الفاظ کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عین اور غین کی ادائیگی کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ عین کی ادائیگی کو آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے، اور آپ نے اس میں ایک طریقہ اختیار کرنا ہے جو بالکل ہی سادہ سا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ کو ہلکا سا یہاں سے دباؤ ڈالنا ہے، جو شہرگ ہوتی ہے اس والے حصے کو ہلکا سا دباؤ ڈالنا ہے، تھوڑا سا اس کو پریس کرنا ہے، اور پھر آپ نے عین کی آواز نکالنی ہے۔ تو آپ اگر 100% بھی نہ نکال سکیں، لیکن اس طرح اس گلے کو دبانے سے ہلکا سا یا پریس کرنے سے ہلکا سا، امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زیادہ عین کی آواز زیادہ بہتر نکلے گی۔ تو میں آپ کو پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ عین، میں مانتا ہوں کہ میں جس طرح ادائیگی کرنا چاہتا ہوں ویسی ادائیگی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو، کیونکہ میں نے آپ کو کوشش کرنا ہے، آپ کو سکھانا ہے، خود بھی سیکھ رہا ہوں، تو میں صحیح ادائیگی، میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح ادائیگی کیا ہے۔ عین، تو اس کی صحیح ادائیگی عین۔ ایک چیز کا اس میں خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یہ جو شروع کا کچھ حصہ ہے عین کا، اس کو آپ نے زیادہ نہیں کرنا۔ ایک لمٹ ہوتی ہے الفاظ کی پڑھنے کی، تو آپ نے اس لمٹ کے مطابق، اس حد کے مطابق پڑھنا ہے۔ جیسے عین، آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، عین نہیں، عین عین۔ غین، غین کو بھی منہ بھر کر پڑھنا ہے آپ نے، غین۔ ف ف قاف
کیف کیف. اس گول قاف کو ہم ہمیشہ منہ بھر کر یعنی قلقلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. قاف. اور زیادہ تر اس کو بڑا کاف کہا جاتا ہے اور اس کاف کو چھوٹا کاف کہا جاتا ہے. تو اس کو بالکل نرم سے انداز میں پڑھنا ہے. کیف. اس کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسی اس کی ادائیگی کرنی ہے. قاف. منہ بھر کر. قاف. کیف. کیف. لام. لام. میم. میم. ایک بہت ہی ضروری بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر ہم جب بھی کوئی الفاظ پڑھتے ہیں اس کے شروع کا جو حصہ ہوتا ہے کسی بھی لفظ کی ادائیگی کے دوران جو شروع کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر بلا وجہ اضافی دباؤ دے کر ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں اور اس کو مکمل کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ طریقہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کوئی بھی لفظ پڑھیں اس کو اس طرح نہ پڑھیں کہ جیسے اس لفظ کے پہلے حصے پر جیسے شد آ گئی ہو. شد سمجھتے ہیں نا آپ؟ شد یعنی کہ 3 ڈنڈیوں والا جو ہوتا ہے جیسے اللہ لکھا ہوتا ہے بالکل اسی طرح کا. اگر اللہ کے آخر سے ہا ہٹا دیا جائے اور پہلے الف ہٹا دیا جائے تو بالکل وہی شکل بنتی ہے شد کی، جو لفظ کے اوپر بالکل چھوٹا سا بالکل اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ضرور اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل بھی لفظ کے اوپر بلا وجہ دباؤ نہیں دینا کہ وہ اس لفظ پر شد کی صورت نہ پیدا ہو. یاد رکھیں جس لفظ کے اوپر شد ہوتا ہے ہمیشہ اس کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پہلی تختی کے اندر کوئی لفظ شاید ایسا ہو کہ اس کے اوپر کوئی شد کا امکان ہو. تو اب جیسے یہ میں ابھی آپ نے ابھی یہ پڑھا سنا میم کو، تو میں کئی جگہ سے سنتا ہوں کہ ہمارے کچھ صاحبان اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میم نہیں میم. ہمارے لفظ کے شروع کے پڑھنے کو اور ہمارے لفظ کے آخر میں بالکل رکنے کو اس طرح بنائے کہ بالکل شروع ہوتے ایک دم رک جائے. جیسے ڈسک بریک ہوتی ہے جیسے بریک لگاؤ وہیں رک جاتی ہے. تو آپ نے بھی لفظ کی ادائیگی کو شروع ایک دم سموتھ کرنا ہے اور اس کی لفظ کے اختتام کو بالکل سموتھلی روکنا ہے. قاف. میم. جیم. را. صاد. یہ مختلف ایگزامپلز ہیں، مختلف مثالیں. آگے چلتے ہیں. واو. واو. واو کا جو ایک لفظ ہے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی سادہ سا لگتا ہے ہمیں پڑھنے میں، لیکن اس کے پڑھنے کے دوران ہمیں ایک چیز کے اوپر بہت ہی زیادہ توجہ دینی ہوگی کہ ہم جب ہی واو کا لفظ پڑھیں تو ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے. جیسے میں آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کی پریکٹس کریں. واو. واو. جیسے قرآن پاک میں کئی جگہ واو کا لفظ شروع میں آتا ہے الفاظ کے، جیسے واللہ، هو اللہ درمیان میں،
واللہ وغیرہ وغیرہ. تو واو کے لفظ کی ادائیگی کے دوران ہمیشہ ہونٹوں کو گول رکھیں. واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا 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 یا. ان دونوں یا کو چھوٹی یا بڑی یا بھی کہا جاتا ہے، یا یہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو آج کی ہماری یہ تختی الحمدللہ اختتام پر پہنچی. آپ نے الف سے جیم تک اور جیم سے الف تک کی پریکٹس کرنی ہے، الف سے واو تک اور واو سے الف تک کی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے جیم سے واو اور واو سے جیم تک کی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے الف سے یا اور یا سے الف تک کی دوبارہ سے الٹی پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ اس طرح آپ کو الفاظ نقطے کہاں پر آتے ہیں اور اس سے کون سا لفظ بنتا ہے اور کون سے لفظ کی کس طرح ادائیگی ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس طرح پریکٹس کرنے میں بہت ہی زیادہ لفظوں کی پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد میں نے آپ سے جیسے گزارش کی تھی کہ تختی کے آخر میں یہ جو ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں کچھ ان کے بارے میں ذرا تھوڑی بہت پہچان ہو جائے. آپ یہ 3 الفاظ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے عرض کیا تھا نرم حروف، کیونکہ ضاد کو میں نے اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں نے پڑھا ہے، تو میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضاد یہ بالکل نرم لہجہ اختیار کر کے پڑھا جاتا ہے. ذیل اور ث یہ دونوں بھی نرم لہجے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سیٹی والے حروف، یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر سے ہلکی پھلکی سیٹی کا ٹچ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہیں کہ صاد، ز، سین. اس کے بعد حروف قلقلہ. اس حروف قلقلہ کے اندر کافی سارے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو حروف قلقلہ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے قاف، طا، ب، جیم، دال. اور حروف حلقی کا جو کہ حلق سے نکالے جاتے ہیں، میں نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے اور پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو پریکٹس کروائی تھی. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. مزید اگر آپ کو کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے تو کامنٹس میں مجھے ضرور یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. حمزہ، ہا، عین ابھی پریکٹس کروائی ہے. ہا کی ادائیگی کے اندر ہم بالکل ٹھنڈے سے سانس کو لے کر اس کے بعد ہا کی پریکٹس کریں گے. غین، خا. اس کے بعد موٹے حروف صاد، ضاد، طا وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے اس ساری کی پریکٹس کرنی ہے. یہ آپ نے سارے پہلے پڑھے ہوئے ہیں اور بہت ہی آسان ہیں یہ سارے. اس تختی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کا کچھ آپ نے سمجھنا ہو یا پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے ضرور کامنٹس کے اندر مجھے یاد رکھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر مزید کیا بہتری لائی جائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں خوشی اور کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.